السلام علیکم پیارے دوستو، آج میرا دل کر رہا تھا کہ آپ کے ساتھ ایک سماجی سوشل ایشو پہ بات کروں کہ اکثر لوگ بڑھاپے میں جب ان کے بچے جوان ہو جاتے ہیں، بچوں کی شادی ہو جاتی ہے، تو والدین جو ہے نا، ان کے ماں باپ، بوڑھا بوڑھی جو ہے وہ علیحدہ ہو جاتے ہیں۔ باپ کسی کے پاس رہتا ہے، بیوی کسی کے پاس رہتی ہے۔ یہ ایک ہمارے سوسائٹی کا افسوسناک پہلو ہے۔ وہ لوگ جنہوں نے مل جل کر اولاد کو پالا ہوتا ہے، جو ہی وہ اس عمر میں پہنچتے ہیں تو ان میں نچاکیاں ہو جاتی ہیں، عدم برداشت ہو جاتا ہے، اور ان کی کمپنی جو بڑھاپے میں ایک دوسرے کا بہت بڑا ساتھ دینا تھا، جنہوں نے ایک دوسرے کے لیے بہت بڑی جو ہے قربانی دی ہوئی ہوتی ہے، وہ آخر میں ایک دوسرے کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ایسا کیوں ہے؟ یہ ایک تلخ حقیقت ہے، چاہے آپ مانیں یا نہ مانیں، کہ ہم نے دیکھا اپنے گرد و نواح میں، اپنے عزیز و اقارب میں یہی سین دیکھنے کو ملا ہے کہ باپ کسی کے پاس ہے، ماں کسی کے پاس ہے، یا میاں بیوی کا آپس میں علیحدگی ہو گئی، یا ناراضگی ہو گئی، یا بول چال ہی نہیں، یا وہ دور دور علیحدہ علیحدہ رہتے ہیں۔ یہ ہمارا سوسائٹی کا موجودہ وقت کا بہت بڑا المیہ ہے۔ اصل میں پرابلم یہاں نہیں ہے کہ وہ بڑھاپے میں چڑچڑے پن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ پرابلم یہاں ہے کہ مرد جوانی میں، ادھیڑ عمر میں، جب ان کے بچے جوانی کی عمر کو پہنچ رہے ہوتے ہیں، بچے جوان ہو رہے ہوتے ہیں، اس وقت مرد کا ہر وقت دور تک، باہر تک، مختلف شہروں میں، مختلف سوسائٹی میں اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے۔ مرد کی گرومنگ ہوتی رہتی ہے، لرننگ ہوتی رہتی ہے، مرد دنیا سے سیکھتا رہتا ہے، اور عورت بیچاری گھر میں رہتی ہے، اس کا اتنا ویژن نہیں ہوتا، اس کا اتنا تجزیہ نہیں ہوتا، اس کا اتنا تجربہ نہیں ہوتا۔ مرد یہ چاہتا ہے کہ جس طرح میں سمجھدار ہوں، جس طرح میں نے دنیا دیکھی ہے، جس طرح میں دنیا کو پرکھا ہے، جس انداز سے مجھے تجربہ ہے، اس کو کیوں نہیں ہے؟ میری یہ بات عورت کیوں نہیں سنتی؟ عورت یہ سمجھتی ہے کہ جو میں کہتی ہوں اس کو سمجھ کیوں نہیں آتی، یہ پتہ نہیں الٹی سیدھی باتیں کہاں سے شروع کر دیتا ہے۔ یہی عمر ہوتی ہے آخری جس میں میاں بیوی کا ساتھ بہت ضروری ہے۔ اولاد کو بھی اس میں کردار ادا کرنا چاہیے کہ ماں باپ کو اکٹھے اکٹھے رکھیں، اور ان کے لیے کھانے پینے کے لوازمات اور ضروریات زندگی پوری کریں، تاکہ وہ بوڑھا بوڑھی، وہ اولڈ ایج میں ایک دوسرے کے لیے بوجھ بننے کے بجائے ایک دوسرے کا لائف پارٹنر جیسے ینگ ایج میں تھے، جیسے میچور ایج میں تھے، اب لاسٹ ایج میں بھی ایک دوسرے کے لیے مددگار بنے، ایک دوسرے کے لیے غم گسار بنے، اور ان میں محبت قائم رہے۔ سب سے بڑا مسئلہ اس عمر میں برداشت کا ہو جاتا ہے۔ بزرگ جو ہوتے ہیں، اب ان کا زور جو ہے وہ ٹانگوں میں نہیں ہوتا، چھاتی میں نہیں ہوتا، اب ان کا زور صرف زبان کی حد تک ہوتا ہے۔ تو اس عمر میں وہ برداشت نہیں کر پاتے، وہ ایک چھوٹی چھوٹی بات پہ الجھ جاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی بات کو بار بار ریپیٹ کرتے رہتے ہیں۔ تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ ان میں لرننگ کی کمی ہوتی ہے، ان میں ٹریننگ کی کمی ہوتی ہے، ان میں برداشت کی کمی ہوتی ہے۔ مرد باہر جا کر کچھ سیکھ لیتا ہے، کچھ سمجھ لیتا ہے، ٹائم پاس کر لیتا ہے، دوستوں میں بیٹھ کر اپنے دل کی بھڑاس نکال لیتا ہے، دوستوں میں بیٹھ کر کچھ دنیا داری کے باتیں سن کر اپنا غم، اپنی الجھن جو ہے نا وہ دور کر لیتا ہے۔ عورت بیچاری گھر رہتی ہے تو اس کی اتنی گرومنگ نہیں ہوتی، اس کی اتنی لرننگ نہیں ہوتی، اس کی اتنی تربیت نہیں ہوتی، اس کو اتنے وسائل نہیں مہیا ہوتے۔ پھر یہ مسئلہ زیادہ شدت اختیار کرتا ہے ان گھروں میں جہاں خاص طور پہ پھر ساتھ
مالی تنگ دستی بھی ہو، اولاد ہیلپ نہ کر رہی ہو، گھر میں زیادہ پیسے نہ ہوں، ان کی ادویات کے پیسے نہ ہوں، ان کے لیے اچھا لباس نہ ہو، ان کے پاس کوئی مہمان آئے تو ان کو کھلانے کے لیے کچھ نہ ہو، تو وہاں یہ مسئلہ اور زیادہ شدت اختیار کر جاتا ہے۔ پھر میاں بیوی میں نہ چاکیاں بڑھتی رہتی ہیں۔ اور ایک ہمارے ہاں ایک بری چیز یہ ہے کہ ہم کسی بچے کو لائک کر دیتے ہیں، کسی کو ڈس لائک کر دیتے ہیں۔ جب ہماری اولاد ایک ہے، پالا ہم نے ایک طریقے سے ہے، ہم نے ہی جنا ہے، ہم نے ہی ان کو پڑھایا ہے، ہم نے ہی ان کو کھلایا ہے، تو ہمارے اندر یہ فرق نہیں ہونا چاہیے کہ یہ بچہ بہت پیارا ہے، یہ بچہ نافرمان ہے۔ آپ کے بچے ہیں تو اپنے بچوں کو برابر محبت دینا، ان کے بچوں کی خیال کرنا، بیٹیوں کا خیال کرنا، بیٹیوں کے بچوں کو جو ہے نا پیار دینا، آپ کی طرف سے، ہمارے بزرگوں کی طرف سے، دادے کا پیار بچوں کو، دادی کا پیار بچوں کو ملنا چاہیے، نانی اور نانے کا پیار بچوں کو ملنا چاہیے۔ تو اور اولاد کو چاہیے کہ ایسا ارینجمنٹ کریں، ایسا سسٹم کریں کہ میاں بیوی ان کے والدین اکٹھے رہیں اور ان کی زندگی، آخری زندگی جو ہے وہ ان کے لیے گزارنا آسان ہو اور ان کے لیے سکون والی زندگی ہو۔ اور بزرگوں کو بھی چاہیے کہ وہ اولاد کی باتوں کو برداشت کرنا سیکھیں اور آپس کے میاں بیوی کے جو باتیں ہیں ایک ایک بات پہ الجھے نہیں، ایک ایک بات کو ریپیٹ نہ کریں، ایک دوسرے کو برداشت کریں۔ جوانی میں برداشت کیا ہے تو اب کیوں برداشت نہیں ہوتا؟ ایک دوسرے کو برداشت کریں، ایک دوسرے کو سمجھیں اور اپنی زندگی کے آخری ایام خوشگوار بنائیں، تاکہ آپ کے اولاد، آپ کے پوتے پوتیاں، آپ کے نواسے نواسیاں آپ کو ایک بہترین انسان کی شکل میں، بہترین کپل کی صورت میں دیکھیں اور لوگوں کو مثال دیں۔ تھینکس۔